آخری وقت میں کیا خاک مسلمان اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ایک پورا پروسیس ہے، پورا پروجیکٹ کہ آخری وقت کیا مسلمان ہوں گے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایک اور شعر مجھے یاد آیا کہ کیا عثمان عمران بنے گا کوئی، کیا بزرگ سلمان بنے گا کوئی، ہمت ہے حوادث سے گزر جانے کی تب کہیں جا کے مسلمان بنے گا۔ مسلمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں، یہ وقت کی تو آپ پریشان ہیں، بہت احتساب کے ساتھ کام ہوا تو مسلمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ مسلمان ہونا ایک شرف ہے، ایک فتح ہے، ایک معصوم نبی کی توبہ ہے۔ حضرت ابراہیم پہلے مسلم قرار پائے، لیکن جیسا کہ ہر دور میں ہوا، ہر زمانے میں ہوا، ہر وقت میں ہوا، ہر عصر میں ہوا کہ ہر اہم چیز کو غیر اہم بنایا گیا، ہر معیاری چیز کو غیر معیاری بنایا گیا، ہر بلندی کو پستی پر لایا گیا، ہر صحیح شے کا غلط استعمال کیا گیا۔ اسی طرح سے لفظ مسلمان کا اتنا غلط استعمال ہوا، اتنا غلط استعمال ہوا، اتنا غلط استعمال ہوا کہ آج جب مسلمان نام کسی پڑھی لکھی سوسائٹی میں، کسی مہذب سوسائٹی میں دیا جاتا ہے، کوئی مسلمان، کوئی اجنبی مسلمان داڑھی رکھے ہوئے، سنت کے تمام ضابطوں پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی مسلم کسی اجنبی بستی میں، کسی اجنبی سوسائٹی میں جاتا ہے تو ان بستی والوں کو اس مسلمان کے چہرے پر انسان کی نہیں دہشت گرد کی تصویر نظر آتی ہے، اس مسلمان کے چہرے پر انسان کی نہیں بلکہ خونیس کی تصویر نظر آتی ہے، اس مسلمان کے چہرے پر انسان کی نہیں بلکہ گھر جلانے والے کی تصویر نظر آتی ہے، سینے پر سر رکھ کر کلمہ پڑھوانے والے کی تصویر نظر آتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ آج پوری دنیا اسلام فوبیا کی شکار ہے۔ آج ایک بھولا مسلمان، ایک معصوم مسلمان، ایک سیدھا سادہ مسلمان کسی بستی میں اجنبی جگہ جانے سے خوف زدہ کیوں ہے؟ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے؟ اسلام تو امن کا مذہب تھا، اس کا پیغام عام کرنے والے پیغمبر اعظم کو رحمت للعالمین کہا گیا، تو اس کے ماننے والے مسلمان آج کیوں پریشان ہیں؟ اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر آپ محاسبہ کریے، اپنا محاسبہ کیجئے، مطالعہ کیجئے، تاریخ پڑھیے، 1400 سال کی تاریخ پڑھیے، جتنے بادشاہ گزرے ان کی تاریخ پڑھیے، ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، محمد قاسم سے اورنگزیب تک کی تاریخ پڑھیے، تو مسلمانوں نے دراصل
اسلام کے اس در کو چھوڑ دیا جہاں سے حقیقی اسلام ہے. مسلمانوں نے بادشاہوں کو تو قبول کیا. مسلمانوں نے اگر اورنگزیب پر سوال اٹھا تو احتجاج کیا, لیکن خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر جانے پر فتوے آئے تو اس پر احتجاج نہیں کیا. تو یہ فرق تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے در کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا. اور اس کی ایک دم تازہ مثال, ایک دم تازہ, ایک دم گرما گرم مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بھاپ نکل رہی ہے اس مثال سے. افغانستان کے طالبان پچھلے 2 مہینے سے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ہرات پہ قبضہ ہوا, قندوز پہ قبضہ ہوا, قندھار پہ قبضہ ہوا, اور پرسوں کابل پر انہوں نے قبضہ کر دیا. پرسوں جو انہوں نے قبضہ کیا, پریزیڈنٹ ہاؤس میں جب وہ پہنچے تو انہوں نے اس کی تشبیہ, اس کی مثال فتح مکہ سے, جس طرح سے فتح مکہ ہوا تھا اسی طرح سے ہم نے کابل پر قبضہ کیا. اور آپ وہ ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہوگی, سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے, گشت کر رہی ہے, تو اس میں طالبان کا جو ترجمان ہے وہ تلاوت قرآن ہے. رسول اللہ کی پڑھی والا تلاوت جان سجا پڑھی تلاوت کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فتح مکہ کی تاریخ دہرائی ہے. اب آپ سوچئے وہ اتنا وائرل ہوا ہے وہ ویڈیو, اور اس ویڈیو میں آپ دیکھیے ایک قاری ہے, قرات کر رہا ہے, وہ اس کے تمام اعلیٰ افسران بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے اگل بغل کا جو ماحول ہے وہ کہیں سے شریفوں والا نہیں ہے, بدماشوں والا ماحول ہے. کسی کے ہاتھ میں گن ہے, کسی کے ہاتھ میں اسلحے ہیں, کسی کے ہاتھ میں ہتھیار ہے, کسی کے ہاتھ میں اوزار ہے, کسی کے ہاتھ میں راکٹ لانچر ہے, راکٹ ہے. یہ سارے ہتھیاروں سے سجا ہوا افغانستان کا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, جہاں پر اشرف غنی بیٹھتے تھے. وہاں پر افغان کے اعلیٰ افسران بیٹھے قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے فتح مکہ کی تاریخ دہرائی ہے. اب آپ سوچئے کہ آج کے دور میں تو میڈیا بہت مضبوط ہے, سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, ذرا سی بات لمحوں میں کہاں کہاں پہنچ جاتی. اب جن لوگوں نے فتح مکہ کے بارے میں سنا ہوگا, رسول اللہ نے جو فتح مکہ کیا تھا اس کو سنا ہوگا, لیکن پڑھا نہیں ہوگا, صرف فتح مکہ کے بارے میں سنا ہوگا, اور آج جو طالبان کی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور طالبان کا یہ اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا کہ ہم نے فتح مکہ کی تاریخ دہرائی ہے, تو آپ سوچئے کہ ان کے ذہنوں میں, ان کے دلوں میں, ان کے تصورات میں, ان کے خیالات میں, ان کے نظریات میں کس طرح کی تصویر گئی ہوگی. یہ کیا فتح مکہ اسی طرح سے ہوا تھا؟ تو میں طالبان تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم نے دراصل تم مسلمان ہو ہی نہیں, تم نے اسلام کی تاریخ پڑھی نہیں. فتح مکہ اس طرح سے ہوا نہیں تھا. فتح مکہ تو اس انداز میں ہوا کہ جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ کا جو لشکر آگے آگے چل رہا تھا اس کی قیادت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کر رہے تھے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب اس فتح مکہ کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے. ہاتھوں میں سفید پرچم تھا اور پرچم امن بلند کیے ہوئے, اور پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو پیغام دیا تھا کہ علی سب کو امان کا اعلان کرو, اور حضرت علی یہی اعلان کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے تھے کہ سب کو امان, سب کو امان, یہاں تک کہ جو ابو سفیان کے گھر میں ہے اس کو بھی امان. یہ ہے فتح مکہ. تو اس تاریخ کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اگر افغانستان میں طالبان پریزیڈنٹ ہاؤس کو کیپچر کرتا ہے, ایکوائر کرتا ہے, اس پر قبضہ کرتا ہے اور اس کی تشبیہ یہ دیتا ہے کہ ہم نے فتح مکہ کی تاریخ دہرائی ہے, اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد, اس خبر کو دیکھنے کے بعد ہم اگر خاموش بیٹھے ہیں, ہم اگر اپنے لبوں کو سلے ہوئے ہیں, تو یقین جانیے کہ ہم نے فتح مکہ کی تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. کیونکہ دنیا کی نظر میں آج 1400 سال کے بعد فتح مکہ کی جو تاریخ جائے گی وہ یہی جائے گی کہ جب محمد مصطفیٰ اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو ہتھیاروں سے, اوزاروں سے, لشکروں کی کثرت سے, گھوڑوں اور اونٹوں کی کثرت سے انہوں نے فتح مکہ کو تاراج کر دیا. کیونکہ آج افغانستان میں طالبان یہی کر رہا ہے, جس شہر سے گزرا اس شہر کو اس نے اجاڑا. آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں پر محرم کے علامتیں تھیں, پرچم نصب کیے گئے تھے, ان تمام پرچموں کو اتار دیا گیا اور افغانستان کے پرچم کو, طالبان کے پرچم کو لگایا گیا. تو یہ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر آ رہا ہوں کہ دراصل مسلمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مسلمان ہونا ایک شرف ہے, ایک عطا ہے, ایک معصوم نبی کی دعا ہے. لیکن مسلمانوں نے
उस दर को छोड़ दिया, उस इस्लाम को छोड़ दिया जो हकीकी इस्लाम था, जहाँ से हकीकी इस्लाम था। लिहाजा इस दौर हासिल में हम सब की जिम्मेदारी ये है कि अगर हम जिक्र करबला कर रहे हैं, मसाइब सैयदुश्शुहदा पर आंसू बहा रहे हैं, तो हमें करबला की फिक्र और तहरीक को भी पेश नज़र रखते हुए करबला के नज़रियात की भी तरवीज व इशाअत करनी होगी, करबला के पैगामात की भी तबलीग व तरवीज करनी होगी। यही सरकार सैयदुश्शुहदा को सच्ची और असली खराज हकीकत है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज 7 मुहर्रम 8वीं शब है, हम मातम कर रहे हैं। जब से हमने चाँद देखा है, हम इमाम रसूल का काम मना है, गिरिया कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। कितने इंतज़ारों के बाद ये मुहर्रम आता है और कितनी जल्दी चला जाता है, इतने जल्दी गुजर जाते हैं, ये इनाम हमें पता भी नहीं चलता। हम आज इस 21वीं सदी में हम बैठकर इस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारी तारीख शानदार तारीख है, हमारी तारीख फतेह मक्का की तारीख है, हम फतह की तारीख दोहरा रहे हैं, लेकिन हमारी तारीख शहादतों से भी बनी है, हमारी तारीख कुर्बानियों से भी बनी पड़ी है। आज हमें ज़रूरत यह है कि हमें बताना है कि तुम जिस जिहाद की तरवीज व इशाअत कर रहे हो, तुम जो पैगाम आम कर रहे हो, ये दरअसल जिहाद नहीं, ये क़िताल है। जिहाद देखना है तो करबला में हो, इब्तिदा में हुसैन को देखो, इंतहा में हुसैन को देखो, देखना है अगर जिहाद रसूल करबला में हुसैन को देखो। हुसैन इब्न अली ने जब मदीना छोड़ा तो काफिला रुखसत होने लगा। काफिला मदीने शहर से जब थोड़ी दूर चला गया तो बीवी की आवाज़ आई, बेटा हुसैन चंद दंगे के लिए काफिला रोका गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मुल्क देखा तो देखा जनाब अब्बास मादर गिरानी जनाब उम्मुल बनीन की असा का सहारा लिए हुए धीरे धीरे करीब आई। मौला से कहा, बेटा हुसैन मुझे चंद लम्हों के लिए हुसैन वापस कर दे, मुझे चंद लम्हों के लिए अब्बास वापस कर दे, मैं अभी तुझे वापस कर दूँगी। जनाब अब्बास का बाजू पकड़ा, जनाब उम्मुल बनीन जनाब अब्बास का हाथ पकड़े हुए मज़ार पैगम्बर पर आई, रोज़ा रसूल पर आई। अब्बास ये किसका रोज़ा है? कहा माँ ये हमारी नाना, ये हमारे जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का रोज़ा। तो अब्बास इस पर अपना हाथ रख, मौला अब्बास ने अपना दाहिना हाथ मज़ार पैगम्बर आज़म पर रखा। जनाब उम्मुल बनीन ने अपने सर से हटाई, अपने लाल का दूसरा हाथ अपने सर पर रखा। तो अब्बास एक बार फिर बता, तेरा हटाया तेरा बाया हाथ का अम्मा आपके सर पर है। का अब्बास अब ये अहद कर, ये वादा कर, ये कसम खा, ये पैमान ले कि जब तक तू जिंदा रहेगा हुसैन पर कोई आँच तो नहीं आएगी। ये अहद व पैमा हुआ था माँ और बेटे के दरमियान, ये वादा हुआ था माँ और बेटे के दरमियान। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब अब्बास वापस गए, काफिला करबला आया, 10 मुहर्रम आई, शहादतों का बाजार गर्म हुआ। मेरा मौला, मेरा आका, मेरा अब्बास अपने दोनों शाने कटाकर दरिया के किनारे शहीद हो गया। गज़ब का वक्त आया अज़ीज़ान मोहतरम, और फिर ये जब काफिला मदीने वापस आया, जब ये मदीना शहर के करीब पहुंचा तो इस टूटे हुए काफिले के काफिला सालार जनाब आबिद ईमान ने बशीर को हुक्म दिया कि बशीर हम यही ठहरते हैं, तू शहर मदीना में हमारे आने का ऐलान कर दे, जाके कह दे कि हुसैन का काफिला वापस आया है। बहुक्म इमाम बशीर मदीने की सरहदों में दाखिल हुआ, रोता हुआ बशीर, सर पीटता हुआ बशीर, आवाज़ें लगाता हुआ बशीर मदीने की गलियों में कहता जा रहा है, या अहला यस्रब लमक़ामा लकुम बिहा क़द क़ुतिल हुसैन बिकरबला। ऐ अहले यस्रब, ऐ यस्रब के लोगों, ऐ मदीने के लोगों, मदीना रहने की जगह नहीं रही, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए। ये खबर सुनकर मदीने की गलियां छलकने लगी, लोग रोने लगे, रोते हुए मस्जिद नबी की तरफ जाने लगे। बशीर ये ऐलान करते हुए मस्जिद नबी पर पहुंचा, मिंबर नबी पर खड़े होकर वाक़यात करबला बयान कर रहा है। लोगों, नबी का नवासा
بھائی بشیر تڑپ کر کہتا ہے ارے مدینے والوں راستہ دو، شہزادی کو راستہ دو. جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ مادر عباس جناب ام البنین تھی. اپنے بزرگ قدموں کو، اپنے ضعیف قدموں کو عذاب سہارا لیے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہو کر منبر نبوی کی طرف بڑھ رہی تھی اور یہ سوچتی جاتی تھی. جناب ام البنین کو اپنے لال عباس کی شجاعت پر بہت بھروسہ تھا، بہادری پر بہت بھروسہ تھا اور سب سے زیادہ اپنی تربیت پر بہت بھروسہ تھا. جناب ام البنین ان سب واقعات سے بے فکر یہ سوچتی جاتی تھی کہ بشیر کسی اور واقعے کی بات کر رہا ہے، کسی اور حسین کی بات کر رہا ہے. میرا حسین کیسے شہید کیا جائے گا؟ میرے حسین کے ساتھ تو عباس گیا ہے، میرا لال عباس گیا ہے. یہ سوچتی ہوئی بشیر کے قریب آئی، اپنے سر کو اٹھایا، اپنے سر کو اٹھایا، بشیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے اعتماد اور بڑے بھروسے کے ساتھ جناب ام البنین نے پوچھا اے بشیر یہ بتا کہ تو کس حسین کی بات کرتا ہے؟ کون حسین مارے گئے؟ کہا شہزادی آپ کا لال حسین مارا گیا، فاطمہ کا لال حسین مارا گیا، زینب کا ماجرا حسین مارا گیا. جناب ام البنین کو یقین نہیں آیا. کہا نہیں بشیر تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. ارے کس کی مجال ہے جو حسین کو مار دے؟ ارے جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو. جناب ام البنین یہ کہتی ہے بشیر کو قسم کھانی پڑی. کہا شہزادی صاحب منبر کی قسم، رسول کے مظاہر کی قسم، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، بس اتنا سننا تھا. جناب ام البنین کے ہاتھوں سے عصا چھوٹ گیا، مسجد نبوی کی طرف رخ کیا، نجف کی طرف رخ کیا، آواز دی اے نجف میں سونے والے علی تم نے کچھ سنا؟ ارے میرا حسین مارا گیا، تمہارے عباس نے میرے حسین کے ساتھ وفا نہیں کی. ارے اتنا کہنا تھا بشیر تڑپ اٹھا اے بی بی عباس کو کچھ نہ کہیے. ارے پہلے عباس کے